الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن کریم اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے، اور قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اگر ہم نظر کریں تو قرآن سے جس چیز کا بھی تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تو آپ افضل الانبیاء ٹھہرے۔ اس امت کے سلسلے میں نازل ہوئی یہ کتاب تو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا اسے۔ جس مہینے میں نازل ہوا رمضان کا مہینہ، وہ سب سے بہتر مہینہ، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار پائی۔ تو جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے تو اس کتاب کے سلسلے میں ہم کو کتنا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو آج اس درس میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز کی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالا لگ گیا ہے؟ اسی طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہدایت وہاں سے کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن میں ہمارے تذکرے موجود ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اسی طرح قرآن قانونی کتاب ہے، تو جس کتاب میں شرعی قوانین ہمارے لیے لکھے گئے ہیں، اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو قانون کہاں سے اخذ کریں گے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو کل ہماری شکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کریں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس کے معانی و مفہوم کو نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں واحد ایک کتاب ایسی ہے قرآن کہ جس کو سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک طرف سے برکت بھی سمجھ سکتے ہیں اور دوسری طرح اس میں ایک طرح کا عیب بھی ہے کہ اتنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کا جواب ہوا کہ قرآن کو کیوں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کیا سمجھنا آسان ہے یا مشکل؟ اس کے بارے میں قرآن خود وضاحت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی آپ کی زبان کے ذریعے، آپ کی تشریح و توضیح کے ذریعے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھیں۔ تو قرآن تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہے۔ اب ایک بات اور، کیا قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں یا دوسری زبان میں، دوسرے الفاظ میں کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے؟ تو اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں القرآن علی 4 اوجہ، کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ 4 طریقوں سے ہے۔ ایک وہ کہ لا یسع احدا بجہلہ، کہ جس سے کسی شخص کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، لا علم نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا وہ کہ عربی زبان کے ذریعے سمجھ سکتا ہے کوئی شخص۔ تیسرا جو علماء صرف جانتے ہیں۔ چوتھی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مکمل آیتیں 6236 آیتیں ہیں۔
اس کے بارے میں دسیوں کتابیں سلف کی موجود ہیں، اور ہمارے یہاں جو یہ معروف ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ روافض کے نزدیک ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ان آیتوں میں 540 آیتیں احکام کی آیتیں ہیں، نکاح، طلاق، میراث، اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ 540 آیتیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے بھی کتاب احکام القرآن لکھا اس میں انہوں نے 500 یا 540 آیتیں رکھی ہیں، یعنی 540 آیتیں اگر نکال دی جائیں تو تقریباً 5700 آیتیں بچتی ہیں، اور ان آیتوں کو یا عربی زبان کے ذریعے یا اس کے معانی کے جو تراجم ہیں اردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں، اس کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے۔ اس میں کیا اجتہاد کی ضرورت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس میں کون سی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اسی طرح غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اخلاقیات اور آداب کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف علیہ السلام، اس کو عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اب ان 540 آیتوں میں سے 100 آیتیں ایسی ہیں جس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد ہو۔ تو گویا کہ عام بندہ 5700 آیتوں کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں اس کو اپنا ایک پلان بنانا چاہیے، اور کچھ ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ اس ٹائم میں وہ قرآن کے کچھ حصے کو سمجھ سکے۔ اس بات کے بعد 2 تنبیہ بہت ضروری ہے۔ پہلی تنبیہ یہ کہ قرآن سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم اور مفتی بن گیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا مطلب ہے اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو عمل میں ڈھالنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ ورنہ حال یہی ہوگا کہ قرآن میں ہے فویل للمصلین، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ سامنے والا آدمی کہے گا نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ آگے اگر جائے تو دیکھے گا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، فتویٰ اور علم کا دعویٰ، یہ ساری چیزیں دور رکھنی چاہیے۔ جو آدمی قرآن سمجھنا شروع کرے گویا کہ قرآن کے الف بے سے اس نے شروع کیا ہے، اور دور تک پہنچنا تو بہت ہی بعید چیز ہے۔ یہ پہلی تنبیہ ہے۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سائنسی چیزوں کو اخذ کرنا اور یہ کہنا دیکھیے فلاں چیز قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تفسیر سائنسی اعتبار سے کی جا رہی ہے، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ یقیناً نہیں منقول ہے۔ گویا کہ وہ ذات جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان سے زیادہ علم آج ہمیں ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی معیوب بات ہے، بلکہ رسالت کے سلسلے میں گستاخی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ سائنس کی بہت ساری چیزوں میں بڑا اختلاف ہے، اور آپ قرآن سے ثابت کرو، کل کوئی آ کر کے کہے کہ نہیں یہ جو تجربہ ہی یہ غلط ہے، تو کیا قرآن کو غلط کہو گے؟ تو یہ ساری معیوب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے سائنس سے جو حضرات شغف رکھتے ہیں وہ براہ کرم قرآن کریم کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے اس سے سائنس ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کا مقصد قرآن کو نازل کرنے کا یہ تھا کہ لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہوں، اس سے لوگ ہدایت پائیں اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی ہو سکے۔ یہ چند چیزیں تھیں اور باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دے، اللہ ہماری قرآن کی تلاوت تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔